بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پور۔ احباب محبت، محرم الحرام کا پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے اور فیوز و برکات تقسیم کر رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اہل ایمان کے لیے یہ بخشش کی صنعت ہے کہ ہم اہل بیت طہار سے محبت نہیں بلکہ مودت کرتے ہیں، اور یہ انسان کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اس پرفتن دور میں اہل بیت طہار سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر جب محرم کے یہ دن آتے ہیں، پاکیزہ دن چلتے ہیں، ان دنوں میں لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نذر و نیاز تقسیم کی جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، غیر معیاری چیزیں بازاروں سے لاتے ہیں، جو غیر معیاری جوس ہو گئے یا غیر معیاری مشروبات اس طرح کے لا کر کے سستے داموں لا کر، تو بھئی یہ تو دیکھا جائے کہ کن کی عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہم یہ نظر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، کن کی بارگاہ میں اس کا اظہار ثواب پیش کرنا ہے، بھلے وہ تھوڑا ہی ہو لیکن پرخلوص انداز سے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی ہماری فقط ایک دلیم کی دیگ یا ایک چاولوں کی دیگ کے لیے نہیں دی ہے۔ امام علی مقام نے قربانی کسی مقصد کے لیے دی ہے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی بقا، اللہ رب العالمین جل وعلا کا دین جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا اور جس کو دین پسند کیا گیا، جس دین اسلام کو، اس کی بقا، قیامت تک مساجد کو، قیامت تک قرآن عظیم الشان کو، قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو باقی رکھنے کے لیے امام علی مقام نے دیا، اپنا پورا کنبہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا اللہ اگر تو راضی ہے تو حسین ابن علی بھی راضی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ جوس بانٹتے، مشروبات بانٹے جاتے، وہ کتنے غیر معیاری ہوتے، کیونکہ جو بڑے بڑے سوداگر ہیں انہیں خدا کا خوف اللہ کرے آ جائے، وہ لوگوں کے بچوں کو بیمار کرتے ہیں، وہ جناب غیر معیاری مشروب فروخت کرتے ہیں، جو بالکل ایکسپائر ہوتا ہے اس کو بھی بانٹ دیا جاتا ہے اور بیچ دیا جاتا ہے بازاروں میں۔ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں ایسی غیر معیاری چیزیں پیش کرنی؟ اور بھائی اس کے لیے تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اہتمام کرتے۔ مجھے بڑی پیاری بات مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل صاحب قادری زیدہ شرف ہو کی لگی کہ وہ اپنے بچپن کا واقعہ سنا کے کہتے کہ میری والدہ اس طرح اہتمام کیا کرتی تھی اس نیاز کا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ چہ جائے تھوڑا ہو لیکن ہم بڑا خوبصورت انداز میں وہ اصالِ ثواب کی جو بزم کو سجائیں اور خلوص انداز میں سجا کر کے پیش کریں، تاکہ امام علی مقام بھی ہم سے راضی ہو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہم سے راضی ہو۔ اور جب رسول اللہ راضی ہو گئے، سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسن و حسین میرے دو پھول ہیں۔ حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کڑی اصل میں اللہ کو راضی کرنے کی ہے۔ میں اور آپ اگر یہ اہتمام کریں، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو بھئی بڑے اچھے انداز سے باوضو ہو کے گھر میں پکایا جائے، بنایا جائے، پھر بچوں کو بانٹا جائے کہ امام علی مقام بہ کربلا میں موجود نہیں تھا، آج میں نے اتنے قرآن پاک ختم کر کے اس کو پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اور اس کا ثواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ طریقہ مبارک ہے، اور یہ طریقہ سلف صالحین کا ہے۔ ضرور بانٹیں، جو دل میں آئے اس کو تقسیم کریں، نظر و نیاز کریں، لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کہ غیر معیاری اشیاء نہیں بانٹنی ہے، ایسے مشروب نہیں بانٹتے جو بالکل ایکسپائر ہو چکے ہیں، جو بالکل کم قیمت میں آتے ہیں اور جناب بچوں کو بیمار کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی یاد کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں تھا، اور آپ کی تعلیمات بھی یہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ توقع رکھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اس بات سے خفا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو بھی جائے تو ہمارا حق تھا حق کو بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی، سننے کی، اس پر عمل کی توفیق دے۔ بما توفیقی الا باللہ۔